الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله عز وجل في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات و سامعین، اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہم جیسے گناہ گاروں کی زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں پھر سے رمضان کی سعادت مند گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین اس رمضان سے ہمیں ہر وہ رحمت، ہر وہ برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے جو آسمان سے رب العالمین نے اتارنی ہے، اور آسمان سے اترنے والی تمام رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، بخششوں کا جو پیکج ہے، جو اعلان ہے، رب العالمین ہم سب کو اس کا مستحق اور حقدار بنائے۔ اصل کامیاب انسان وہی ہے کہ جس نے اس رمضان کو اپنے لیے خیر و برکات والا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اپنی نیندوں کو قربان کیا، اپنے چین اور سکون کو، اپنی آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جس نے اپنے کل کے لیے اپنے آج کو قربان کیا۔ کل سے مراد جنت ہے، اور آج سے مراد جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جس نے اپنے کل یعنی کہ جنت کے لیے اپنے آج کو قربان کر کے محنت کر لی، اپنے دل کی خواہشات پر کنٹرول کر لیا، یقیناً وہ انسان کامیابی کے راستوں پر اپنے آپ کو گامزن کر لیتا ہے، اور اللہ ہم سب کو کامیابی والے راستے پر چلائے۔ ایمان والوں، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا جیسے کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رب العالمین نے یہ رمضان کا مہینہ اتارا ہے تو اتارنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بلا مقصد، بغیر کسی وجہ کے رب العالمین نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ رب العالمین نے ہمیں یا ان چیزوں کو بیکار اور بے مقصد اور فضول ہی پیدا کر دیا؟ رب العالمین نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، فضول بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اسی طرح رب العالمین نے 29 دن کا، 30 دن کا جو رمضان کا ایک مہینہ میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے، اس مہینے کو اتارنے کا، میری اور آپ کی زندگیوں میں لانے کا مقصد بھی بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، رب کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں میں رب العالمین کے عذابوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، رب کی پکڑ کو یاد کر کے، رب کی سختی کو یاد کر کے، رب کی ناراضگی کو یاد کر کے تمہارے دلوں میں نرمی آ جائے، تمہارے دل موم ہو جائیں، پھر اس کے ساتھ رب کی رحمت کو یاد کر کے، رب کی مغفرت کو یاد کر کے، رب کی بخشش کو یاد کر کے، رب رحمان ہے اس کو یاد کر کے، اس کی جنت کو یاد کر کے، اس کی رحمت کے نظاروں کو یاد کر کے تمہارے دل میں چین اور قرار آ جائے کہ میں اس رب سے مانگ رہا ہوں۔ جب اس رب سے اس آس امید سے مانگیں گے تو رب العالمین ہماری زندگی کی حالت انشاءاللہ ضرور بدلے گا۔ تو حضرات، رمضان الحمدللہ آج دوسرا روزہ ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے سارے روزے نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دیا کرتے تھے، آتاکم شہر رمضان، اے میرے صحابہ تمہارے پاس رمضان آ گیا، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ احکم الحاکمین نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے آتے ہی رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے سارے دروازے اس مہینے کے آتے ہی بند کر دیے جاتے ہیں،
اور سب سے بڑی بات 11 مہینے ہم آپس میں رب سے جس شکایت کا شکوہ کرتے ہیں، جس عذر کا شکوہ کرتے ہیں، جس بہانے کو رب کے سامنے بھی ہم رکھتے ہیں کہ اللہ شیطان نے ہم سے یہ کام کروا دیا، شیطان نے ہم سے یہ گناہ کروا دیا، شیطان نے ایسے کروا دیا، شیطان نے ویسے کروا دیا، یہ مہینے کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے ایک پیکج رکھا ہے۔ تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اپنے اندر ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے، رب کا قریبی بندہ بنانا ہے، تو رب کہتے ہیں جا پھر راستے میں پیش آنے والی جتنی بھی رکاوٹیں تھی نا، میں نے ان رکاوٹوں کو بھی بند کر دیا۔ اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان۔ تو رب العالمین کہتے ہیں اس مہینے کے آتے ہی نبوت والی زبان سے اعلان کروا دیا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اللہ کا محاکمین مردود شیاطین کو بھی اس مہینے کے اندر جکڑ دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ تقوی والی چیز کو حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہ جائے، ناکام نہ ہو جائے۔ اب اتنا کچھ رب العالمین نے کس کے لیے کیا؟ یہ جنت کے دروازوں کا کھول دینا، یہ جہنم کے دروازوں کا بند کر دینا، شیاطین کو جکڑ دینا، رحمت کے دروازوں کا کھل جانا، فرشتوں کے نزول ہونے، اور رمضان کی ایک ایک گھڑی میں رب کی طرف سے رحمتیں، مغفرت کے پیکج، بخشش کے پیکج، جنت الاٹ ہو رہی ہے، جہنم سے آزادیاں مل رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ کس کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ شیطان کو کیوں بند کیا گیا؟ ہمارے لیے۔ جنت کے دروازے کیوں کھولے گئے؟ ہمارے لیے۔ جہنم کے دروازے کیوں بند کیے گئے؟ ہمارے لیے۔ رب کی رحمتوں کے نزول ہونے شروع ہو گئے، کن لوگوں کے لیے؟ ہمارے لیے۔ مغفرت اور بخشش کے پیکج کی اناؤنسمنٹ ہونی شروع ہوگی، کن لوگوں کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے۔ اب ان سارے کے سارے پیکجز کو سمیٹنے والا انسان والذین جاہدوا فینا، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں شامل کر لیتا ہے کہ جس کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کو اپنے راستے کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان پیکجز کو سمیٹنے والے بن جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ حضرات، یہ رمضان پہلے بھی آتے رہے، یہ آیا، یہ بھی چلا جائے گا، بعد میں بھی آتے رہیں گے، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریے۔ اگر میں اور آپ اس رمضان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں نا، فائدہ لینا چاہتے ہیں، اس کی خیر و برکات کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ایسا بن جائے کہ یہ رمضان جائے بعد میں میرا رب پہلے مجھ سے راضی ہو جائے، یہ رمضان بعد میں جائے میری مشکلوں کے جتنے راستے تھے نا وہ رب سارے کے سارے ختم کر کے آسانیوں کے راستے میرے لیے پیدا کر دے۔ اگر آپ ہر طرح کی آسانی، دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں نا، تو ایک ہی اس کا سولوشن ہے کہ اس رمضان میں اتنی تیاری کر لیں، اتنی محنت کر لیں، اتنا رب کو راضی کرنے میں تگ و دو لگا دیں، دن رات ایک کر دیں، صرف یہ سوچ کے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کیوں جی، کسی کو پتا ہے کہ اس نے یہ رمضان کا مہینہ بھی پورا گزارنا ہے کہ نہیں گزارنا؟ ہمارے اسی مسجد کے نوازی جو پچھلے سال یہاں پہ جمعے پڑھتے تھے، آج نہیں ہے، جو پچھلے رمضان کی تاک راتوں میں ہمارے ساتھ قاری صاحب میرا نام لے کے دعا کرنی ہے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ میرا یہ معاملہ درست کر دے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، قبروں کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو خدا را میں اور آپ اپنی زندگی کو بڑا طویل نہ سمجھے، زندگی بڑی مختصر ہے۔ تو اس مختصر سی زندگی میں یہ رب نے ایک چھوٹا سا مختصر سا مغفرت اور بخشش کا پیکج ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کو سمیٹنا ہے۔ تو اگر ہم تیار ہو گئے اس چیز کو سمیٹنے کے لیے، ذہن بن گیا ہے، دل و دماغ حاضر ہو گیا ہے، اور باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو پھر آج کا جو نقطہ ہے کہ اس رمضان کو ہم اپنے لیے فائدہ مند کیسے بنا سکتے ہیں، میں وہ ذکر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ شباب قبل حرمک، جوانی آج رب نے دی ہے نا، بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو اپنے لیے غنیمت جانو۔ جوانی رب نے دی ہے، اب اس جوان کی جوانی میں رب نے دیکھنا ہے کہ یہ رب کو کتنا راضی کرتا ہے، کتنی عبادات کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں یہ چلا جائے گا، رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اب اس سے ویسی عبادات نہیں ہوتی، لیکن میرے فرشتوں جب یہ اپنی جوانی کی عمر میں تھا تب یہ عبادات کیا کرتا تھا، آج کمزوری کی وجہ سے، لاغری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہا، اس کے اجر میں کمی نہیں کرنی۔ جو یہ جوانی میں عبادات کیا کرتا تھا انہی عبادات کو لکھو اور اس کے برابر کا اجر عطا کرو۔ لیکن یہ پیکج ملے گا کس کو؟ جس نے اپنی جوانی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادات کی ہوں گی۔ بڑھاپا آ گیا، فرق نہیں پڑے گا، ہاں بظاہر طور پر یہ اپنے آپ کو فیل کرے گا کہ میں ویسی عبادات نہیں کر پا رہا، ویسی محنت نہیں ہو رہی، ویسی اچھل کود نہیں ہو رہی، ویسی بھاگ دوڑ نہیں ہو رہی جس طرح جوانی میں تھی،
لیکن رب کے ہاں اجر میں کمی کوئی نہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کو کہا گیا تھا نا کہ ہم نے 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض کر دیں, تیری امت پڑھے گی 5, ہم ثواب کتنی کا دیں گے؟ 50 کا. تو رب العالمین نے اس بندے کی جوانی کو دیکھنا ہے. جوانی میں اس نے جو جو عبادات کی رب کو راضی کرنے کے لیے, رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, بڑھاپے کی عمر میں جا کے اگر وہ نہیں کر پاتا رب العالمین اس کو اس کا برابر کا اجر عطا کریں گے, اور فرشتوں کو اناؤنس کریں گے کہ اس کے اجر میں کمی نہیں آنی چاہیے. اس لیے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. بڑے ایسے لوگ ہیں جو بڑھاپے کی عمر میں آ کے مسجد میں جانا چاہتے ہیں, لیکن بڑھاپا اس قدر طاری ہو جاتا ہے کہ ان کا ایک قدم اٹھانا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. جوانی ہے, طاقت ہے, صلاحیت ہے, خوب روح ہے, رب نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے. اس کو غنیمت جانتے ہوئے آج اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کر لو. بڑھاپے میں رب العالمین تمہیں چارپائی پہ بیٹھے ہوئے یہ سارے کے سارے اجر عطا کر دے گا. وگرنہ انہی آنکھوں نے دیکھا, انہی گلیوں میں دیکھا کہ لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں, کسی طرح میں مسجد میں چلا جاؤں, کسی طرح میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں, کسی طرح میں قیام کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لوں, کسی طرح میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ, کسی طرح میں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ, کسی طرح میں ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کرنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں جمع کر کے دعاؤں کا حصہ بن جاؤں. لیکن اس وقت یہ وجود ساتھ نہیں دیتا. بڑھاپا اس قدر آ گیا, بیماریاں اس قدر آ گئیں, لاغر پن اس قدر آ گیا کہ انسان پھر خواہش کرے کہ میں بقیہ ساری زندگی مسجد میں گزاروں, گھر میں گزاروں, اللہ کے گھر میں گزاروں, لیکن رب کو منظور نہ ہو, جسم ساتھ نہ دیتا ہو, اپنا وجود ہی اپنے وجود کو برداشت نہ کرتا ہو, تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے نبی السلام نے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو. دوسرا وصحتک قبل سقمک. آج رب نے صحت دی ہے, آج رب نے تندرستی دی ہے, 1000 نعمتوں سے بڑی نعمت ہے صحت تندرستی. آج رب نے تجھے بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے. پوچھ ان لوگوں سے کہ جو بیچارے بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں, ہاسپٹل کے ہاسپٹل بھرے ہیں, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کسی کو فالج کا مسئلہ ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کسی کے برین کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو صحت والی زندگی دی ہے تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد رکھیے, سماعت کیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحت ہے, بیمار ہونے سے پہلے پہلے رب کی نعمت جانتے ہوئے اس سے سبق سیکھو. رب نے بیماری سے پہلے تجھے جو صحت دی ہے اس کو غنیمت جانو. اگر غنیمت نہیں جانو گے, ہم نے بھی دیکھا شرابیں پینے والے کس کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, سگریٹ پینے والے کس کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, حقہ پانی پینے والے کس کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, اپنا ہی بیڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں نا, اپنی صحت ہی بگاڑ رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصحتک قبل سقمک, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. بیمار ہو کے انسان ویسی محنت اور اسٹرگل کر سکتا ہے. تیسری بات وغناک قبل فقرک. آج رب نے مال دیا ہے, دیکھ ذرا پچھلی ہسٹری پوری کو, پچھلی پوری ہسٹری دیکھ, تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس اگر تھوڑا سا مال ہے تو اس بات پہ اطراء ہے کہ میرے پاس مال ہے, میں معلوم بتا والا ہوں. دیکھ ذرا پیچھے ہسٹری کو دیکھ. قارون کا نام سنا ہے؟ کٹ پیسے سے ہونے کو. قارون کو رب نے اتنا خزانہ دیا تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھوپھی زاد یا چچا زاد بھائی ہے قارون. رب نے اتنا مال دیا ہے, اتنا مال دیا ہے کہ اس کا مال اونٹوں کی جماعت نہیں, اونٹوں کی جماعت صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی. اتنا رب نے اس کو دیا ہوا تھا. کیوں جی, یہ اتنا رب نے جو اس کو دیا ہوا تھا کیا اس کی اخروی زندگی میں نجات کے لیے کافی ہو گیا؟ وغناک قبل فقرک. رب نے تجھے مال دیا ہے تو سوچ, میں نہیں کہہ رہا, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, بلکہ رب نے قرآن کے شروع میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو رزق, جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ایمان کی نشانی ہے, مومن بندے کی نشانی ہے. 3 قسم کے انسان ہیں. ایک وہ انسان کہ جس کو رب دے رہا ہے اور رب کے دیے ہوئے مال میں سے وہ آگے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اب اس کے ذریعے رب العالمین اپنے دوسرے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کروا رہے ہیں. رب اس کو دے رہے ہیں, یہ آگے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اور رضا کیا ہے, مقصد کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. میں یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا, میں یہ عمل صرف اس لیے کر رہا ہوں رب نے مجھے دیا ہے. میں اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے, صاف کرنے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے, آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے, رب کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں. رب کہتے ہیں تو دیتا جا, میں تجھے دیتا جاؤں گا. یہ انسان. اور فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بلال, اے بلال, انفق, خرچ کر, انفق علیک, اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی باغات تھے جی, غلام تھے نا, غلام.
जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था, जिस्म को तपते हुए कोयलों पर रखा जा रहा था, सीने पर भारी पत्थरों को रखा जा रहा था, किस जुर्म की वजह से? अहद के कलिमे छोड़ दे, तेरी सजा कम हो जाएगी। कहा मर तो जाऊंगा, ये जिस्म के खून का एक एक कतरा निकल तो सकता है, लेकिन बिलाल की जुबान अहद कहना छोड़ नहीं सकती। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, जाओ जाके उसको खरीद के लेके आओ। खरीद के लाया गया और इस्लाम में आके आजादी मिल गई। कोई मालूम अता नहीं था, लेकिन आप तलकीन कर रहे हैं, ए बिलाल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर। एक पैकेज दिया जा रहा है, एक राज की बात बताई जा रही है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर खर्च करे, रब ने थोड़ा दिया है, ज्यादा दिया है, तू और मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू कर दे, रब हमारे ऊपर खर्च करना शुरू कर देगा। तो रब ने माल दिया है, फकीर होने से पहले इसको गनीमत जानो, और गनीमत तब जानो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा घर की हालत का जिक्र करते हुए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला बयान करती हैं कि घर की हालत ऐसी है कि कई कई महीने चूल्हे में आग नहीं जलती, कई कई महीने चूल्हे में आग नहीं जलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ाई, गलबन जोहर की या असर की, और नमाज का सलाम फिरने के फौरन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जोर से वहां से निकले, तेजी के साथ। सहाबाए किराम परेशान हो गए कि आज से कबल इस तरह कभी नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम सलाम फेरते हैं, अज़कार करते हैं, अपने चेहरे अनवर को सहाबाए किराम की तरफ फेरते हैं, हमारी बातचीत चलती है, कुछ मसले मसाइल डिस्कस होते हैं, लेकिन आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि सलाम फिरने की देर है, तेजी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में चले गए, और कुछ वक्त गुजरने के बाद आप वापस आए मुसल्ले पर। सहाबाए किराम ने हैरान होकर परेशान होकर पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर क्या बात थी? आपने फरमाया, मेरे घर में तकसीम करने के लिए गालबन सोना था या चांदी थी, वो आया था और मैं नहीं चाहता था कि उसको मेरे घर में एक रात गुजर जाए, असल हकदारों तक वो पहुंच जाए, इससे बड़ी सादत और कोई नहीं। वगिना का कबला फकरिक, रब ने माल दिया है तो इस माल पर सिर्फ तेरा मेरा हक नहीं है। सोच जरा, रब ने हो सकता है तेरे इसी माल में से किसी गरीब के घर के चूल्हे का हिस्सा भी रखा हो, नहीं सारा निकाल सकते। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बनते हैं ना, तो जो खजांची है उसने पूछा, जी आपके घर राशन कितना भेजें? कहा जितना पहले आता था। नहीं, अब आप खलीफा बन गए, आप हमारे इमाम हैं, हाकिम हैं, हुक्मरान हैं। फरमाया देखेंगे, फिलहाल उतना तो भेजो ना जितना पहले आता था बैतुल माल से। उतना आया तो एक दिन देखा कि कुछ रोटियों का आटा बचा पड़ा हुआ है। खजांची को बुलाया, कहा ये देख लो, इसको उठाओ और ले जाओ, और आइंदा महीने का जो राशन मेरे घर आना है ना, इतना हिस्सा उसमें से कम कर देना। क्यों? किसी और के काम आ जाएगा, किसी और के घर के चूल्हे में ये इस्तेमाल हो जाएगा, किसी और के पेट का निवाला बन जाएगा। ये इतना जो है ये मेरे घर में इजाफी है। वो लोग तो वो थे जिन्होंने मदीने की रियासतों को कायम किया था, बहाल किया था, और इस चीज को उन्होंने अपने दिलो दिमाग में बिठाया था, ये दुनिया सिजनुन। एक वक्त आया था, देख के परेशान हो गए थे कि अल्लाह के नबी, हम रब के मानने वाले, हम रसूल की बात को मानने वाले, इलाही कालिमतुल्लाह के लिए हम जख्मों को, तकलीफों को बर्दाश्त करने वाले, बजाय इसके कि रब हमें अता करे, नेमतें दे, मालो मता दे, फरावानियों के दरवाजे खोले, रब ने हमें नहीं काफरों को ज्यादा दे दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की बातों को सुकून से सुना, और उसके बाद फरमाया, सहाबा क्या तुम लोगों को ये बात खुश नहीं करती, दिल को तसल्ली नहीं देती? अद्दुनिया सिजनुन, ये दुनिया काफिर बंदे के लिए, दुनिया मोमिन बंदे के लिए कैद खाना है, वह जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए जन्नत है। रब ने दुनिया में काफिरों को अता कर दिया, वाफर खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज वाली जिंदगी, और ये किया इसलिए है ताकि कभी भी इनको रब की पहचान ना हो। रब ने इन लोगों के लिए जहन्नम बनाई, और तुम लोगों को इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि रब ने तुम्हारे लिए आखिरत में जन्नत रखी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ये रमजान का महीना जहां पे हमें मगफरत देता है, बख्शिश देता है, जहन्नम से आजादी देता है, वहां पे जन्नत का सर्टिफिकेट भी देता है, तो इंशाल्लाह हमने लेना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वफिरागा कबला शुगलिक, आज तुम फारिग हो ना, आज रब ने तुम्हें इतना मसरूफ नहीं किया कि तुम्हें सर में खारिज करने की भी फुर्सत नहीं है, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। तो इस फरागत के वक्त को अपने लिए गनीमत जानो, कबल इसके कि रब तुम्हारे ऊपर मसरूफियत के ऐसे पहाड़ उंडेल दे कि फिर तुम्हें अपनी खैर खबर ना हो। आज हम कहते हैं ना कि यार नमाज पढ़ो, कारी साहब इतना मसरूफ हो गए, इतना मसरूफ हो गए, यकीन जानो समझ नहीं आती दिन किस तरह गुजर जाता है। वहां पे ये ख्याल क्यों नहीं आता कि यार मुझसे कोई ऐसी खता हो गई है, मुझसे कोई ऐसा गुनाह हो गया है, मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है कि रब ने मुझे अपने सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं समझा। रब के हुजूर उस वक्त पेश होकर रोने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है कि अल्लाह मैं इतना ही बुरा हो गया,
کون سے ایسے مجھ سے گناہ ہو گئے, اگر جانے انجانے میں کوئی ہو گئے معاف کر دے. یہ نماز کی توفیق, تیرے گھر میں آنے کی توفیق, نمازوں کے اندر کھڑے ہونے کی, دعاؤں کا اہتمام کرنے کی, ذکر و اذکار کرنے کی, قرآن کی تلاوت کرنے کی, اے اللہ یہ توفیق مجھ سے چھین مت لینا. مجھے دنیا کے کام کاج میں, ہاں بیوی اس کے حقوق کو ادا کرنا, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا, بچے تو نے دیے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا, ذریعہ معاش, یہ سارے معاملات یہ زندگی کا حصہ ہیں, لیکن ان کو میرے اوپر اس قدر مسلط مت کر دینا کہ میں جو تیرے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے سے قاصر ہو جاؤں. یہ دعا کریں کہ اللہ نے اگر آج موقع دیا ہے تو مصروف ترین ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وحیات قبل موتک, مرنے سے پہلے زندگی کو اپنے لیے غنیمت جانو. آج قبروں میں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں لوگ پڑے ہوئے ہیں جو اس حسرت پر اپنی وہ اخروی زندگی گزار رہے ہیں. کاش ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے, کاش ایک مرتبہ, کاش کچھ لمحے کے لیے, کاش ایسے ہو جائے, کاش ایسے ہو جائے. لیکن یہ کاش 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 کے الفاظ ہی ان کے پاس ہیں, ہوگا کچھ بھی نہیں. تو یہ زندگی ہے, مرنے سے پہلے اس کو اس انداز سے گزارنے کے مرنے کے بعد یہ کاش والا لفظ میری اور آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویسے ہی رب کی رحمت سے ختم ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ زندگی جو رب نے دی ہے اس میں رب کو راضی کرنے کے لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول والی زندگی اس طرح کی گزار کے جائیں کہ ہمیں پھر وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ندامت نہ ہو. حضرات یہ رمضان ہم نے اپنے لیے باعث غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو گزارنا ہے, رحمت اور برکت کو سمیٹنے کے لیے گزارنا ہے. تو ہمارا جو چوتھا پوائنٹ تھا رمضان کو اپنے لیے مستفید بنانے کا, وہ ہے وقت کی پابندی. وقت کی پابندی میں یہ 5 چیزیں سر فہرست آپ اپنے ذہن میں رکھیں. جو بندہ وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا اس سے بڑا بے وقوف ہوتا ہی کوئی نہیں. جو وقت کی قدر نہیں کرتا, جو وقت پہ اس نے اپنی روٹین, اپنی ایک لسٹ یا شیڈول اس نے بنایا ہے, اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں نے یہ کام کرنا ہے, اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں نے یہ کام کرنا ہے. تو ہم نے بھی یہ رمضان آ گیا ہے, ہم نے اپنا ایک مینول شیڈول بنانا ہے. وہ شیڈول کیا بنانا ہے کہ یار میں نے صبح اٹھ کے سحری کرنی ہے, سحری کرنے کے بعد میں نے سو جانا ہے. جی سحری کر نہیں لئی, سحری کرنے کے بعد نماز کی کوئی ضرورت نہیں دی, انہیں سحری کی تھی ہوں شام تک وہ کھہ رہنا تو لسی پیتی ہوں سارا کچھ گنودگی نہیں ہو جاتی, سون دل کرتا ہے اس ٹائم تو بھائی جڑے برتن پہن دینے انہوں نے بھی چوک کے سائڈ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, کیونکہ صحیح ہے کہ نہیں, بولے ہیں پریشان ہو گئے یار. سحری کرنی ہے اور سحری کرنے کے بعد انتظار کرنا ہے کس کا, فجر کی اذان کا, اور اذان ہوتے ہی کوشش کرنی, بلکہ اس سے پہلے کوشش کر لیں. 11 مہینے سے اپنی مرضیاں کے نال زندگی گزاری, کوئی 1 مہینہ رب دی مرضی نال زندگی گزار کے دیکھی ہے سکون ملتا ہے کہ نہیں, کیوں جی کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں. 11 مہینے ہم نے اپنے حساب سے گزارے, 1 مہینہ رب کے حساب سے گزار کے دیکھیں کہ یار جس طرح رب کہہ رہا ہے اس میں سکون ملتا ہے, یا 11 مہینے ہم نے اپنے طریقے سے گزارے اس میں سکون ملتا ہے. فیصلہ تو کریں نا, کوئی مسجد میں آ جائیں, گھر میں بیٹھے رہیں گے نا تو نیند غالب آ ہی جائے گی. کوشش کریں سحری کر کے نکل آئیں اللہ کے گھر کی طرف, جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھیں. اور ایک بات یاد رکھیں, معذرت کے ساتھ میں صرف اس اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات نہیں کرنے لگا, اوور آل بہت ساری مساجد میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے. ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے, علماء بتاتے ہی نہیں, ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں جو اذان ہونے کے بعد مسجد میں آ تو جاتے ہیں, جماعت کا وہ انتظار تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن فائدہ انہوں کو 40 کوڑی کا بھی نہیں ملتا. وہ اپنے اس وقت کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے ایسے ضائع کرتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا. بلکہ بعض مساجد سے تو یہاں تک یار چنگا بھلا سیاح بیانا بندہ تو دوسرے کی نماز خراب کرے, آپ تو پڑھنی نہیں تھی چلو دوسرے کا نہ خراب کر, یہ الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو اپنے لیے کیسے پابندی والا بنانا ہے, نبی کے سامنے فرمایا اذان ہو جائے, کیا ہو جائے بولیں ذرا جلدی سے, اذان ہو جائے, اذان ہونے کے بعد اقامت ہونے تک, یعنی کہ جب جماعت کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے, اذان سے اقامت تک یہ جو درمیانی 15-20 منٹ کا گیپ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبولیت کا ٹائم ہے. جو بندہ اس میں رب سے جو بھی دعا کرتا ہے رب العالمین اس بندے کی دعا کو رد کرتے ہی نہیں. ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں, سیاست پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس وقت اپنے گلی محلے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس وقت نمازیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس وقت اماموں کی کمپلینیں کر رہے ہوتے ہیں, قاریوں کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں, اور قاری دوسروں کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہم ڈال رہے ہوتے ہیں, اور شکوے شکایتوں میں اپنا وہ وقت, اتنا بہترین وقت کہ جس کے متعلق محبت والی زبان نے, نبوت والی زبان نے یہ کہا اے بندے تیرے لیے یہ 15-20 منٹ کا وقت کسی جنت کے سرٹیفکیٹ سے کم نہیں ہے. جس بندے کو مغفرت کا پیکج مل جائے, جس بندے کو رب کی رحمت کا پیکج مل جائے, بندہ اس وقت دعا کرے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ کہے جا تجھے معاف کیا, بندہ کہے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے, اللہ کہے جا تجھے اولاد دی, اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دے, اللہ کہے میں نے تیری ضرورت پوری کر دی, جو مانگ رہا ہے مل رہا ہے. اس سے بڑا سودا بھی ہو سکتا ہے؟
इस 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर इसने अपनी दुनिया भी संवार ली, अपनी आखिरत भी संवार ली। यहां तो ये हमने वक्त को पाबंद करते हुए ये फैसला कर लिया कि दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। यहां इस 15-20 मिनट में हम अपनी आखिरत और दुनिया का बेड़ा गर्क करके जाएंगे या इनको संवार के जाएंगे, ये फैसला हमने करना है। नमाज, फजर की नमाज अदा करें, जिक्र अज़कार करें, कुरान की तिलावत करें, वक्त को पाबंदी के साथ आप एक शेड्यूल तय कर लें कि मैंने इस वक्त से इस वक्त तक ये काम करना है। हज़रात एक बात याद रखिएगा, बंदे ने रोज़ा रखा है, अगला पॉइंट, रमज़ान को मैं और आप अपने लिए फ़ायदेमंद कैसे बना सकते हैं? हमने अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करनी है। रोज़ा रख लिया ना, चुगलियाँ फिर नहीं ख़त्म, रोज़ा रख लिया है, झूठ फिर नहीं ख़त्म, गिफ्तें फिर नहीं ख़त्म, और दीगर 11 महीनों में हमने जो जो गलतियां की थी, जो जो अल्फाज अपनी जुबानों से अदा करते रहे हैं, रोजा रख के भी हमारी जुबान वैसे ही बेकाबू जैसे 11 महीने बेकाबू थी। रोजे ने मेरी और आपकी हालत को नहीं बदला, कोई तब्दीली नहीं आई, ना देखने में, ना जज करने में, ना सुनने में, ना ईमानी हालत में, ना जिस्मानी हालत में, ना रूहानी कैफियत में कोई तब्दीली नहीं आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल जहल वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु। जिस बंदे ने रोजा रख के ना झूठ को छोड़ा, ना झूठे कामों को छोड़ा। आज हम कहते हैं झूठना बोलिए तो भाई काम ही नहीं चलता। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जिसने रोजा रखा और रोजा रखने के बाद उसकी जुबान ने झूठ को नहीं छोड़ा, वही पुराने कामों को नहीं छोड़ा जो उसकी रूटीन थी, तरतीब थी, और उन्हीं बुरे कामों पर, झूठे कामों पर वो अपनी जिंदगी गुजारता रहा, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह ताला को इसके भूखे प्यासे रहने की जरूरत। ये कि बंदा पीने को छोड़ दे, ये कि बंदा खाने को छोड़ दे, भूखा प्यासा रहे, लेकिन झूठ इसकी जुबान पर वैसी है, गिफ्टें इसकी जुबान पर वैसी हैं, गुनाहों वाले काम इसकी जुबान पर वैसे हैं। रमजान तो आ गया, रोजा तो आ गया, इसने सहरी भी खाई, हलाल चीजों को इसने अपने ऊपर हराम समझा, लेकिन जो गुनाह ये 11 महीने करता रहा था, उन गुनाहों को इसने अपने ऊपर हराम नहीं किया। ऐसे बंदे की भूख और प्यास की रब को जरूरत नहीं है, ये बेशक भूखा प्यासा मरता है, मर जाए। नबी सामने फरमाया रब को इसकी भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं। मैं और आप अगर इस रमजान से फायदा उठाना चाहते हैं ना, तो इस जुबान की हिफाजत कर लें, अल्लाह की कसम काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। 90% तक इंशाल्लाह हम कामयाब हो सकते हैं सिर्फ अपनी इस जुबान की हिफाजत करके। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं मोहम्मद, सारे प्यार से कह दें यार कितना रहमत वाला महीना और इतना प्यारा नाम आ जाए कि ऐसी सुस्ती करके बैठे हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना सवाब मिलता है एक मरतबा दरूद पढ़ने से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद पढ़ने का फायदा क्या होता है पता है जी? 10 गुनाह मुआफ, 10 दर्जे बुलंद, नेकियों में 10 दर्जे इजाफा कर दिया गया। और ये दरूद किस पर भेजा गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा से ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ो, जो मुझ पर जितना ज्यादा दरूद पड़ता है कल क़यामत को उतना ही वो मेरे करीब होगा। बात समझ आ गई? तो प्यार के साथ जब आका अलैहिस्सलाम का नाम आए ना, तो क्या कहते हैं? मोहम्मद। अल्लाह आप सबकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा रख के इंसान अपने जिस्म के आज़ा की भी हिफाजत करे। ये मत सोचे कि हमने रोजा रखा है बस खाना पीना छोड़ दिया तो इसका नाम ही रोजा है। नहीं, फलियसुम समअक, तेरे कानों का भी रोजा है, व बसरुक, तेरी आंखों का भी रोजा है, व लिसानुक, और तेरी जुबान का भी रोजा है। रोजा रख के अपनी जुबान की भी हिफाजत करनी है, अपनी आंखों की भी हिफाजत करनी है, अपने कानों की भी हिफाजत करनी है। कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमारे रोजे के अजर में कमी कर दी जाए। अल्लाह की कसम आज हमें आइडिया नहीं है, आज हमें अंदाजा नहीं है, आज हमें एहसास नहीं है कि रोजा है क्या। यार एक नफली रोजा बंदा रब की रजा के लिए रख लेता है ना, तो हदीस में आता है कि 70,000 साल की मुसाफत अल्लाह इस बंदे को जहन्नम से दूर कर देते हैं। तो ये तो फर्जी है, जिसके मुतल्लक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते जाते हैं अल्लाह से, अल्लाह इस तेरे बंदे के रोजे का अजर कितना लिखना है। हदीस से कुछ अल्लाह कहते हैं सूमू ली व अना अजज़ी भी, फरिश्तों आप रहने दो, आपके कलमों के अंदर वो ताकत नहीं है। सूमू ली व अना अजज़ी भी, इस बंदे ने मेरे लिए रोजा रखा, ये मेरा और मेरे बंदे का पर्सनल मैटर है, तुम इसके अजर को लिख नहीं सकते, सवाब को लिख नहीं सकते। हाँ, जब ये मेरे पास आएगा मैं खुद ही इसको इसका अजर अता करूंगा, क्योंकि इसने मेरे लिए रोजा रखा, सवाब भी इसको डायरेक्ट मैं ही अता करूंगा। तो हज़रात हमने इस रमज़ान को अपने लिए मुस्तफीद बनाना है, तो उसके लिए रोज़ा रखने के साथ हमने अपनी ज़ुबान की भी हिफाजत करनी है, अपने कानों की भी हिफाजत करनी है, और अपनी आंखों की भी हिफाजत करनी है। अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी ज़ुबान से हमने किसी को तकलीफ दे के अपने अजर को ज़ाया नहीं करना। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।
सलफ सालिहीन जो नेकोकार सहाबा इकराम और सहाबा इकराम के शागिर्द और आगे आइमा हजरात जो अपनी जिंदगियां गुजार के गए हैं इसी दीन को सीखने और सिखाने में, उनकी जिंदगी के तर्ज अमल यकीनन हमारे लिए बड़े पॉइंट वाले होते हैं और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। वो क्या किया करते थे? रोजा रखा करते थे और रोजा रख के वो मस्जिद में आ जाते थे। नीयत इरादा मकसद क्या होता था? यार बाहर निकलेंगे, बातों में वक्त लग जाएगा, बातें करते करते झूठ भी जुबान से निकलेगा, गिबतें भी होंगी, चुगलियां भी होंगी, एक दूसरे के बारे में नफरत के कलिमात भी होंगे, फिर किसी की बात हम सुनेंगे जो झूठ पर मबनी होगी, आती जाती बेहिजाब औरतों पर नजर पड़ेगी, हमारी आंखों का रोजा जाया हो जाएगा, कानों में कोई गलत बातें सुनेंगे, कानों का रोजा जाया हो जाएगा, जुबान से कुछ अल्फाज गलत निकलेंगे, हमारी जुबान का रोजा, उसका अजर जाया हो जाएगा। लिहाजा हम क्या करते हैं? रोजा रखते हैं, रोजा रखने के बाद हम मस्जिद में आ जाते हैं, यहाँ पे बैठ के हम दुआएं करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, रब के कुरान की तिलावत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त रोजे की हालत में हम मस्जिद में गुजारते हैं, इबादत के अंदर जिक्र अज़कार में। पूछने वाले ने पूछा और कोई कामकाज नहीं है? कहा हम सिर्फ और सिर्फ अपने रोजे को बचाने के लिए, अपने रोजे के अजर को बचाने के लिए, अपने रोजे के अजर को पूरा लेने के लिए ये कर रहे हैं ताकि अल्लाह हमें हमारे मकसद में पूरी तरह कामयाब कर दे। क्यों जी? हम नहीं चाहते चले असी मसला नहीं पढ़ सकते या पूरा टाइम मस्जिद में नहीं दे सकते, तो कम अज कम जितना टाइम देने का पाबंद किया गया है मुझे और आपको 5 औकात में, उनमें तो हम कर सकते हैं ना। अब एक बंदा उसने रोजा रखा है, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, मारी दे बेचारा, जोर टाइम उठे, वुजू करते हुए, नहाते हुए, गुसल करते हुए जोर भी गई, फिर 4 टकरे मार ले उसने असर के टाइम आके, अब उसको फिक्र लगी अफ्तारी की और अफ्तारी के चक्कर में उसकी मगरिब भी गई। अब क़यामुल लैल के लिए वो मस्जिद में आ गया। मेरा आपसे सवाल है, रब को इसके क्याम की कोई जरूरत है? वैसे बोले पूछ किसकी होनी है, फराइज की या नवाफिल की? क़यामुल लैल नफली इबादत है या फर्जी? नफली इबादत है ना। और नमाजें फर्जी कितनी है? 5। अगर बंदे ने फर्जी अदा नहीं की और क़यामुल लैल पर वो आ गया, रब ने क़यामुल लैल की परवाह नहीं करनी, जो रब ने फर्ज तुझ पर किए थे उसकी तो तूने परवाह नहीं की, जब तूने उसकी परवाह नहीं की तो रब ने तेरे बाकी कामों की परवाह नहीं की। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारी रात की थकावट जो क़यामुल लैल में है, कुरान का सुनना काम आ जाए, वहां पे खड़े होना काम आ जाए, हमारे जिस्म से निकलने वाले पसीने के एक एक कतरे के बदले, घड़ी पर चलती हुई टिक टिक के बदले अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमारे लिए उसको बाइसे रहमत बना दे, तो हजरात उस घड़ी को अपने लिए बाइसे रहमत बनाने से पहले जो 5 औकात रब ने मेरे ऊपर और आपके ऊपर फर्ज किए ना, उन पर पाबंदी करके क़यामुल लैल में बेशक आप 2 नफल ही पढ़ लें, अल्लाह की कसम वो आपके लिए बाइसे रहमत भी बन सकते हैं और जहन्नम से आजादी का जरिया भी बन सकते हैं। लेकिन अगर उन 5 की आपने कदर नहीं की और क़यामुल लैल में आ गए हैं, फिर रब ने तेरे उसका अमल की कदर कोई नहीं करनी। अपने आप को हमने सुधारना है। ये रमजान हमारी तरबियत के लिए आया है। और रोजेदार अस्साइमु फी इबादिही व इन कान राकिदन अला फिराशिही मा लम यगतब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि रोजेदार बेशक वो अपने घर पर चारपाई पर लेटा है, रब के हकूक को मारने के लिए नहीं, वो भी अदा कर रहा है, नमाजों की पाबंदी है, लेकिन आराम करने के लिए वो अपने घर की चारपाई पे लेटा है। मालम यगतब, उस वक्त तक अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इस रोजेदार को घर में चारपाई पर लेटे हुए भी अजर व सवाब अता करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। मालम यगतब, जब तक ये बंदा गीबत नहीं कर लेता। गीबत करेगा बेशक वो घर में क्यों नहीं बैठा, मस्जिद में क्यों नहीं बैठा, बैतुल्लाह के सेन में क्यों नहीं बैठा, बैतुल्लाह के ऊपर ही क्यों नहीं बैठा, गीबत तेरे और मेरे रोजे के अजर को खा जाएगी, झूठ तेरे और मेरे रोजे के अजर को समेट जाएगा। अगर मैं और आप अपने इस रमजान के रोजों को बचाना चाहते हैं, अजर को बचाना चाहते हैं, तो हज़रत एक ही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन, किसी बंदे का ईमान उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता, उस वक्त तक महफूज नहीं रह सकता, हत्ता यस्तकीम कल्बु, जब तक के किसी दूसरे मुसलमान के लिए उसका दिल सलामत ना हो जाए। मैं भी देखूं जरा अपने दिल के अंदर, मेरे पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले जितने हैं, क्या उन सब के लिए मेरा दिल साफ है? जितने नमाज पढ़ने वाले हैं वो अपने अपने दिलों को जरा चेक करें, क्या नमाजियों के बारे में, मस्जिद के इमामों के बारे में, कारियों के बारे में हमारे दिल साफ हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उस वक्त तक तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं। इसमें कारी को भी कहा जा रहा है, इसमें मुक्तदी को भी कहा जा रहा है, इसमें नमाजी को भी कहा जा रहा है, इसमें सबको कहा जा रहा है कि उस वक्त तक तेरा ईमान सलामत नहीं, महफूज नहीं, कायम नहीं, जब तक तेरा दिल दूसरे मुसलमान के बारे में साफ नहीं। वला यस्तकीमु कल्बु हत्ता यस्तकीम लिसानु, और उस वक्त तक तेरा दिल कायम दायम नहीं हो सकता, ईमान को नहीं हासिल कर सकता, जब तक तेरी जुबान कायम ना हो जाए, जब तक तू अपनी जुबान पर कंट्रोल ना कर ले,
جب تک تیری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو جائے اس وقت تک تیرا دل کیا، تیرا ایمان ہی مکمل نہیں۔ روزہ ہے، ہم نے روزے کے اجر کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو بھی مکمل کرنا ہے، اپنے دل کی کھیتی کو بھی رب کی رضا کے لیے آباد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو حضرات دل کی خوشی سے روزہ رکھیں، دل کی خوشی سے روزہ رکھیں، اور یہ سوچ کے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان مجھے دیا، آخری رمضان مجھے دیا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے بات شروع کریں گے کہ دل کی خوشی سے ہم نے یہ رمضان کے سارے کام کرنے ہیں، جس میں سحری کرنی بھی ہے، سحری کروانی بھی ہے، افطاری کرنی بھی ہے، افطاری کروانی بھی ہے، لوگوں کے اندر صدقات، زکوٰۃ، عطیات، فطرانے، باقی دیگر نیکی کے جتنے بھی کام ہوں انشاءاللہ سارے دل کی خوشی کے ساتھ کریں، قیام اللیل کریں، مجبور ہو کے نہیں، کسی نے آپ کو پابند کیا، دل کی خوشی سے کریں کہ یار میرا یہ عمل مجھے میرے رب کے قریب کر رہا ہے، میری رب سے محبت ہو رہی ہے، میری رب سے صلح ہو رہی ہے، میں رب کا قریبی بن رہا ہوں۔ دل کی محبت کے ساتھ یہ کام کریں، روزہ دل کی محبت کے ساتھ رکھیں، قرآن کی تلاوت پڑھتے کرتے ہوئے ایک ایک لفظ بھی اگر میرا اور آپ کا ذہن بن جائے کہ یار رب کہتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے، ہدایت ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے ہدایت بھی دے گا، اللہ مجھے شفا بھی دے گا، اللہ میری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، دل کی خوشی سے کریں۔ نہ پڑھیں پورا سوارا، نہیں پڑھا جاتا، ہاف پڑھ لیں، اس سے بھی ہاف پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن پڑھے تو صحیح یار۔ اس رمضان کون کون میرا بھائی دوست بزرگ ہے جو اللہ کو گواہ بنا کے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس رمضان زیادہ نہیں، میں نہیں کہتا کہ 10 قرآن، 20 قرآن، 50 قرآن، صرف ایک قرآن مجید۔ کون کون ہے جو وعدہ کرتا ہے اللہ کو گواہ بنا کے کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان میں ایک قرآن مجید کو مکمل کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں اللہ کو گواہ بنا کے۔ جنہوں نے تو الٹا ہاتھ کھڑا کیتا ہے نا انہوں نے اللہ سیدھا ہاتھ کھڑا کرنے کی توفیق دے، باقی جنہوں نے ہاتھ نہیں کیتے انہوں کا پروگرام نہیں گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جس طرح دنیا سے ایک دوسرے کے رشتیاں کی قدر کری دی ہے نا، اس رشتے کی قدر بھی ہم نے کرنی ہے، تو تب جا کے کل قیامت کو وہ انعام ملے گا، وہ اجر ملے گا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا روزہ اور قرآن بندے کی کیا کریں گے کل قیامت کو؟ سفارش کریں گے۔ یہ جن نے انج کر کے بند کر کے بڑے خوبصورت غلاف دے اندر لپیٹ کے تے سب تو اتلی الماری سے رکھے ہے نا، یہ سفارش اون دے واسطے نہیں۔ جس نے دکان کی سب سے اوپر والی الماری میں بڑے خوبصورت غلاف کے اندر قرآن کو لپیٹ کے سمیٹ کے وہاں پہ رکھا ہوا ہے، صبح گیا چلو جی، یہ قرآن اس کے لیے سفارشی نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ممبر پر کھڑا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن بیٹیوں کے سر پہ رکھ کے رخصت کرنے کے لیے، چوٹیاں قسمہ چکن واسطے، یا چم چم کے سیڈ سے رکھنے واسطے آیا سی؟ یہ قرآن کا مقصد نہیں تھا۔ قرآن کا مقصد یہ تھا، ذرا کھولتے پہلے صفحے تے پڑھ، اللہ کی کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور تیرے دل میں شک نہ پیدا ہو جائے۔ دنیا میں ناول، ڈائجسٹ اور بڑی بڑی تو نے بکیں پڑھی ہوں گی اور تجھے اینڈ پہ جا کے شک بھی ملتا ہوگا، بلکہ کتاب لکھنے والا خود لکھتا ہے میں نے اپنی طرف سے تسلی تفشی کی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کے اندر آپ کو خامی نظر آئے یہ دیا گیا نمبر اس پہ رابطہ کریں تاکہ آنے والا نیو ایڈیشن اس میں یہ غلطی کو ختم کیا جا سکے۔ رب نے قرآن کے پہلے صفحے میں کیا دیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے پڑھنے والے یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر جھوٹ، قصے، کہانیاں بڑی دور کی بات ہے، شک کی بھی گنجائش نہیں، شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہاں جو اس قرآن پر شک کرتا ہے نا، ہمیں اس کے ایمان پر ہی یقین نہیں ہے، اس کا ایمان شک میں ہے، وہ بندہ خود شک میں ہے۔ اللہ کا ملاک میں ہمیں اس قرآن سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات یہ رمضان کے روزے اور قرآن ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، تو ہم نے انشاءاللہ یہ تعلق نبھانا ہے تاکہ کل قیامت کو یہ روزہ بھی اور یہ قرآن بھی رب کے حضور پیش ہو جائیں۔ اے اللہ، روزہ کہے میں نے اس کو کھانے پینے سے تیرے حکم سے روک کے رکھا، قرآن کہے اے اللہ لوگ تو اپنے کام کاج میں اپنی مصروفیات میں مصروف تھے، میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ کے رکھا، اس نے میرے ساتھ دل لگایا، یہ مجھے پڑھتا رہا، مجھے پڑھاتا رہا، مجھے سنتا رہا، مجھے سناتا رہا، اے اللہ آج میں گواہی دیتا ہوں تو اس کو معاف کر دے۔ تو نبی صاحب نے فرمایا روزے کی اور قرآن کی دونوں کی سفارش کو قبول کر کے رب اس کو معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کل قیامت کو روزہ بھی ہمارا سفارشی بن جائے اور قرآن بھی ہمارا سفارشی بن جائے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا، باقی انشاءاللہ آئندہ جو میں پھر ذکر کریں گے جو باتیں رہ گئیں، جو سنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔